انسان کی جو ذہنی نشو و نما ہے، اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچول گروتھ، وہ دو چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے۔ ایک اس کی انٹلیکچول ایبیلٹیز کے اوپر اور دوسرا اس کے نالج، علم کے اوپر۔ جتنا جتنا وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وہ ذہنی نشو و نما ہے، یہی وہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے جو انسان کو باقی حیوانوں سے، باقی جانداروں سے علیحدہ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے۔ یہی وہ ذہنی نشو و نما ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کریٹیو ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتی ہے۔ اور جب کوئی ایسا معاشرہ جب ان انڈیویجولز کے اوپر مبنی ہو، ان افراد کے اوپر مبنی ہو، تو وہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ کہلواتا ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی وہ کہلواتا ہے۔ اور جو ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہر طرح کے تعصبات سے پاک ہوتی ہے، اور اندھی تقلید اس کے اندر نہیں ہوتی، اور انتہا پسندی یعنی کہ فنیٹسزم ایسے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ قرآن پاک کا جو ہے اس معاملے میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ہیلدی سوسائٹی کی بات کرتا ہے، وہ انسان کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کی بات کرتا ہے۔ قرآن یا اسلام کبھی بھی انتہا پسندی کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی اندھی تقلید کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی تعصب کی بات نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے کی قرآن بات کرتا ہے، جس ہیلدی سوسائٹی کی قرآن بات کرتا ہے، اسی ہیلدی سوسائٹی میں، اسی صحت مند معاشرے میں پھر روحانیت جو ہے وہ بھی پروان چڑھتی ہے، اخلاقیات جو ہیں وہ بھی پروان چڑھتے ہیں، اور سوشل جسٹس جو ہے وہ پھر عام ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے یا قرآنی آیات کا تعلق ہے، تو قرآنی آیات جو ہے یا قرآن جو ہے وہ انسان کے ذہنی نشو و نما کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو قرآن پاک کے آنے کی وجہ سے جو انقلاب برپا ہوا اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں انسان کی انٹلیکچول گروتھ ہوئی۔ جیسے ہی انسان کی انٹلیکچول گروتھ ہوئی تو اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور ایک وجود اور ایک مضبوط معاشرہ جو تھا وہ وجود میں آیا، اور علم کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اب ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں، قرآن پاک کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو انسان کو علم کی طرف راغب کرتی ہیں، جو انسان کو علم حاصل کرنے پر اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی تو یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو تخلیق کیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور جگہ آیت ہے، وقل رب زدنی علما، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ ترغیب دیتی ہے علم حاصل کرنے پر، اور ہر طرح کا علم جو فائدہ مند ہو۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تم سے نافع علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں، میں تم سے ایسے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسا علم عطا فرما کہ جو نافع ہو، جو منافع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو، جو انسان کی تربیت کرتا ہو، ایسا علم جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا علم والے بغیر علم والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ علم کی قدر کے اوپر روشنی ڈالتی ہے کہ علم اور علم والوں کی قدر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے۔ اور حقیقت بات ہے علم اور علم والوں کی قدر معاشرے میں ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ علم والے جن کے علم سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہو۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے یہ علم حاصل کرنے کی طرف ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ قرآن پاک کی علم کے حوالے سے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو باقی اور کئی نئے علوم کا دروازہ کھولتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں کے تنوع میں، یقیناً اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اگر دیکھا جائے
یہ اللہ تعالیٰ ایک تو آسمان اور زمین کے تخلیق کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہم مختلف طرح کی زبانیں بولتے ہیں، جو کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کئی رنگت کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اگر ہم اس میں صرف زبان اور رنگت کی بات کریں تو یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو سوشل سائنسز کی بنیاد بناتی ہیں۔ سوشل سائنسز یعنی کہ وہ ڈپارٹمنٹ آف نالج یا وہ برانچ آف نالج جس میں انسانوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جس میں انسانوں کے کلچر کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ زبانیں جو ہیں، جب ہم سوشل سائنسز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو لینگویج جو ہے دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول، کہ وہ زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کہ انسان کا طرح طرح کی زبانوں کا بولنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور اللہ کے حکم سے یہ جو ستارے ہیں یہ بھی مسخر ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہمیں انوائٹ کرتی ہے، ہمیں ایڈریس کرتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس یہ جو نیچرل ورلڈ ہے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے۔ اب یہ والی جو قرآن کی آیت ہے یہ انسان کی ایسٹرونومی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور فزکس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر آج کل کی زبان میں دیکھا جائے تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ ایسٹرو فزکس کی طرف ہمیں انوائٹ کرتی ہے، یعنی کہ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو ایک فزیکل فینومینا اور فزیکل لاز کو اسٹڈی کرنے کی طرف ایک دروازہ کھولتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی انٹلیکچول گروتھ جاتا ہے، نہ کہ اندھی تقلید کو وہ پروموٹ کرتا ہے۔ اندھی تقلید کی قرآن پاک نفی کرتا ہے۔ ذہنی نشو و نما میں ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ ہے جسے ہم دلائل بولتے ہیں، کسی بات کا استدلال کہا جاتا ہے یا آرگومنٹیشن کہا جاتا ہے۔ آرگومنٹیشن جو ہے یہ بھی خالص ایک انٹلیکچول ایکسرسائز ہے، اس کے ذریعے بھی انسان کے اندر ایک کرٹیکل ایبیلٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب جس طرح قرآن جو ہے، قرآن نے کوئی بھی بات جو پیش کی ہے بلا دلیل بات پیش نہیں کی، اسی طرح قرآن جو ہے وہ بلا دلیل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح اس وقت کے جو کفار تھے جب وہ اپنے بتوں کی معبودیت کا ذکر کرتے تھے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو اپنے بتوں کی خدائی پر کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ایسی چیز لے کر آؤ، کوئی صحیفہ لے کر آؤ، کوئی کتاب لے کر آؤ جو نازل ہوئی ہو، جس میں یہ دلیل موجود ہو کہ تمہارے جو بت ہیں یعنی کہ وہ کس لحاظ سے تمہارے خدا ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بلا دلیل کوئی بات نہیں کرتا۔ اب یہی بات کہ محض یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ ایک اندھی تقلید کو پروموٹ کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اسلام کو باقی تمام مذاہب سے علیحدہ کرتی ہیں، باقی تمام مذاہب سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں اور ممتاز کرتی ہیں۔